السلام علیکم، میں ہوں سید اظہر حسن نقوی اور میرا یہ یوٹیوب چینل ہے بلے شاہ نیوز اپڈیٹس کے نام سے۔ تو آج کے ولاگ کا موضوع ہے تھانہ صدر ملتان کی پولیس اور ڈی ایس پی خالد جویہ صاحب اور ان کا غیر قانونی حرکات۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھا، پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ زمرد عباس کو گرفتار کیا جاتا ہے اے ایس آئی انور سعید صاحب کی طرف سے اور اس کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ واضح کرتا چلوں کہ انور سعید صاحب جب ریڈ کرتے ہیں تو وہ تھانہ امن پر سیال میں اپنی آمد اور روانگی بھی ڈالتے ہیں۔ جب زمرد عباس گرفتار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اصل ملزم طاہر منظور ہے، آؤ میں اس کے گھر لے چلتا ہوں، آپ اس کے والد، اس کے چچا یا وہ نہیں ہے گھر یا اس کا بھائی، اس سے بات کرو یا ان کو گرفتار کرو۔ لیکن پولیس صرف زمرد عباس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کے والد ہیں سید مجاہد عباس، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ طاہر منظور پیسے لے کر بھاگ گیا ہے جو کہ 23 لاکھ کچھ ہیں۔ تو زمرد عباس کہتا ہے کہ، اور اس کے والد کہتے ہیں کہ بھائی الیاس صاحب، میں نے آپ کو ملایا تھا، بس یہ میرا قصور ہے، آپ کی پرافٹ میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ نے پیسے لینے دینے میں مجھے نہیں بتایا۔ جب طاہر منظور وہاں سے جاتا ہے تو الیاس صدیقی صاحب اسے 1.5 لاکھ روپے دیتے ہیں کہ اس کی بیوی کے علاج معالجہ کے لیے۔ زمرد عباس اور اس کا والد کہتے ہیں کہ چلو ہم طاہر منظور کے گھر چلتے ہیں، لیکن نہ انور سعید اے ایس آئی صاحب ادھر جاتے ہیں بلکہ زمرد عباس کو گرفتار کر کے تھانہ صدر ملتان کے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے اور ڈیمانڈ صرف یہ کی جاتی ہے کہ زمرد عباس چیک دے اور طاہر منظور کو گرفتار کروائے، اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا تو زمرد عباس پیسے دے۔ زمرد عباس اور اس کے والد کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے، کیوں ہم دیں چیک، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پیسے کتنے ہیں، نہ آپ نے ہمیں بتایا، آپ نے اور طاہر منظور نے آپس میں ڈیل کی ہے، لیکن کیونکہ ملوایا ہم نے ہے، اسے گرفتار کروانے کے لیے خرچہ جو بھی آئے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور باقی رہی بات ہر طرح کا ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس طاہر منظور کے بگانے میں ہمیں پتا ہو، ہم نے کوئی اس میں پرافٹ میں حصہ لیا ہو، یا ہمیں یہ پتا ہو کہ الیاس صدیقی صاحب نے پیسے کتنے دیے ہیں، یا اس معاملے میں ہماری کوئی بھی شمولیت ہو۔ واضح کرتا چلوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی نامور شخصیت ہے سید محمد حسین شاہ، سید زمرد عباس ان کے بھانجے ہیں، اور پولیس اور جو ہے الیاس صدیقی صاحب، ان کی کوشش یہ ہے کیونکہ یہ تگڑی پارٹی ہیں تو ان سے ہم پیسے لے لیں، بس ان کی پوری کوشش یہ ہے، طاہر منظور کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ بھی سید ہیں، امام حسین کے خون سے ہیں، غلط جو ہے وہ یہ کر نہیں سکتے، سر کٹوا سکتے ہیں، غلط نہیں کر سکتے، اس لیے وہ شاہ صاحبان نے بھی کہا بھی ہم بلا وجہ کیوں پیسے دیں، ہمارا جب قصور نہیں ہے، ہمیں اس نے الیاس صدیقی صاحب نے پہلے بھی ایس پی کے دفتر میں بلایا، ہم نے اپنا موقف دیا، انہوں نے درخواست خارج کر دی، لیکن سعید انور صاحب اے ایس آئی جو کہ تھانہ صدر ملتان کے ایک پاورفل آفیسر ہیں، وہ باقاعدہ زمرد عباس پر تشدد بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیاس صدیقی صاحب کو چیک دیے دو، بغیر گرفتاری ڈالے 4 دن زمرد عباس پر تشدد اور ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بس تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں، تم الیاس صدیقی کو چیک دو، لیکن زمرد عباس کے والد نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم کیوں چیک دیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے طاہر منظور اور صدیقی صاحب کو آپس میں ملوایا ہے، باقی اپنے معاملات انہوں نے خود طے کیے ہیں۔ انور سعید صاحب ایک رات الیاس صدیقی صاحب سے ان کو سید مجاہد عباس جو والد ہیں زمرد عباس کے، ان کو کہتے ہیں کہ آج کی رات میں زمرد عباس پر تشدد نہیں کروں گا، آپ الیاس صدیقی کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کر لو، لیکن صرف ایک رات تشدد نہ کرنے کا میں آپ سے پیسے لوں گا۔ تو وہ خیر 37,500 روپے ایک رات تشدد نہ کرنے کا اے ایس آئی انور سعید صاحب وصول کرتے ہیں سید مجاہد عباس شاہ صاحب سے، اور اس رات اس پہ تشدد نہیں کیا جاتا، لیکن کیونکہ اے ایس آئی صاحب پاورفل بھی ہیں اور سب سے ان کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں ڈی ایس پی تک، خالد جویہ صاحب تک، تو 4 دن بغیر گرفتاری کے رکھنے کے بعد وہ اسے سید زمرد عباس کو ڈی ایس پی صدر ملتان خالد جویہ صاحب کے پاس پیش کرتے ہیں، اور ڈی ایس پی صاحب بھی سید زمرد عباس کو کہتے ہیں کہ انور سعید اسے سی سی ڈی کو دے دو، وہ اسے پار کر دیں گے، تو اس کو ڈرایا جاتا ہے اور مجبور صرف اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ آپ چیک دے دو الیاس صدیقی صاحب کو۔ زمرد عباس کو پورا ٹارچر کیا جاتا ہے، پھر 4 دن بغیر گرفتاری کے رکھنے کے بعد 2 دن کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، 2 دن پورے ہونے کے بعد پھر 2 دن کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، پھر سید زمرد عباس کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو پولیس اپنی ضمنیوں میں یہ لکھتی ہے، ایک تو ایک علی شاہ نامی ہے شخص، وہ جب یہ معاملات طے ہوئے تھے طاہر منظور اور الیاس صدیقی کے، وہ الیاس صدیقی صاحب کی طرف سے اس کے ساتھ گئے تھے ملنے کے لیے طاہر منظور کو،
تو وہ ایک جھوٹی من گڑت کہانی بنا کے الیاس صدیقی صاحب 1 لاکھ روپے دیتے ہیں انور ASI کو، اور اس کے گھر سے وہ برآمد کر کے اس پہ وہ ریکوری ڈال دی جاتی ہے زمرد عباس پہ، جھوٹی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آتا ہے سوال پولیس کے کردار کا۔ کیا تھانہ صدر ملتان پنجاب سے باہر ہے؟ کیا تھانہ صدر ملتان پر قانون کوئی لاگو نہیں ہے؟ کیا تھانہ صدر ملتان پر افیسران کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ کیا تھانہ صدر ملتان تک IG صاحب، ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب، RPO ملتان عثمان اکرم گندل صاحب، میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ رہے ہیں اور اچھے انسان ہیں، تو CPO ملتان صاحب صادق ڈوگر صاحب ہیں، وہ بھی اچھے آدمی ہیں، فیصل آباد سے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا ان کی ناک کے نیچے اتنی غیر قانونی حرکات ہو رہی ہیں؟ اور یہ انور سعید ASI قانون کو اپنا غلام بنا کر، حالانکہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ وہ جب احمد پر سیال ریڈ کر رہا ہے تو وہ تھانہ میں اپنی آمد روانگی ڈال رہا ہے اور اس کو گرفتار کر رہا ہے سید زمرد عباس کو، تو 4 دن وہ اس کو بغیر گرفتاری کے حوالات میں بند رکھتا ہے اور اس پر تشدد کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے 406 دفعہ 406 دفعہ ہوتی ہے امانت میں خیانت۔ یہ کوئی بھی کہہ دے، الیاس صدیقی صاحب سے میری ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے، وہ بھی نہیں کہتے کہ پیسے میں نے زمرد عباس کو دیے ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمرد عباس کا کسی لین دین میں کوئی تعلق ہے یا اسے پتہ ہے یا اس کے سامنے ہوا ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں الیاس صدیقی صاحب کے پرافٹ یا نقصان میں سید زمرد عباس کا کوئی کسی قسم کا کردار نہیں ہے۔ تو 406 دفعہ لگتی ہے امانت میں خیانت۔ تو ایسی سید زمرد عباس نے کیا امانت میں خیانت کر لی کہ ان پہ 406 دفعہ لگا دی گئی، جو کہ نان بیلیبل ہے؟ یہ کیا پولیس کو یہ انویسٹیگیشن میں نہیں بات آنی چاہیے؟ میری خود SHO صدر ملتان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھیں گے یہ، اور اس کا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے کہ ہم یہ لکھیں گے کہ سید زمرد عباس نے طاہر منظور کو ملوایا ہے، اور یہ تو پھر 406 دفعہ رہتی نہیں ہے اس میں قانون کے لحاظ سے۔ تو اتنا بڑا بلنڈر، میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ SHO صاحب میں کہہ رہے ہیں کہ جو زمرد عباس کا کردار ہے ہم ضمنیوں میں وہی لکھیں گے، لیکن اس پہ 1 لاکھ روپے ریکوری بھی ڈال رہے ہیں اور تشدد بھی اس پہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا جب ملتان گئے، تو کیونکہ ہم بھی صحافی ہیں، کھوج نکالنا تو ہمارا کام ہے، تو کہ جو FIR ہے یہ انور سعید صاحب نے اپنی ذمہ داری سے کروائی ہے، اور فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، DSP کو اپلیکیشن دے کے بغیر سنے کہ وہ دوسری پارٹی حاضر نہیں ہو تو FIR دے دی گئی، اور DSP تک ذمہ داری انور سعید ASI کی تھی۔ اور ASI انور سعید صاحب کا کردار یہ ہے کہ ان کے خلاف پہلے بھی کافی انکوائریاں اور معاملات اینٹی کرپشن ملتان میں بھی چل رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قانون کے رکھوالے ہی قانون توڑنے لگ جائیں، جب ایک حرام کھانے کے لالچ میں یہ لوگ قانون کو اپنی لونڈی بنا لیں، ایک ASI اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے کہ کہاں ملتان ہے، کہاں جھنگ کی تحصیل احمد پر سیال ہے، وہاں آ کے ریڈ کر رہا ہے، جھوٹا مقدمہ دے رہا ہے، وہاں آمد روانگی ڈال رہا ہے، 5 دن بندے کو بغیر ریمانڈ کے بٹھا رہا ہے، ان سے 1 رات تشدد نہ کرنے کے 37,500 روپے لے رہا ہے، جو کہ ہر طرح کا وہ حلف دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے دیے۔ تو پھر کہاں ہے ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب، کہاں ہے RPO ملتان، کہاں ہے CPO ملتان؟ جو دعوے تو بہت بڑے کیے جاتے ہیں کہ تھانے کو سدھار دو، تھانوں میں اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو یہ اچھے اقدام ہیں، ان پر تو یہ دھبا بنے ہوئے ہیں، ان کو تو نوکری میں رہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے اور ان کو جیل جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور CPO ملتان، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے، آپ بھی ملتان میں بیٹھے ہیں، تھانہ صدر ملتان سے آپ کا دفتر بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے، اتنا بڑا ایک ASI بلنڈر کر رہا ہے، اور آپ کے نالج میں یہ نہ ہونا، کیا وہ آپ سے زیادہ پاورفل ہے ASI؟ انور سعید ASI آپ سے زیادہ پاورفل ہے، پورے پنجاب میں تشدد روک چکا ہے، وہ تشدد کر رہا ہے، وہ کوئی ایک کرسی پہ کوئی ڈنڈا ڈال کے لٹکاتے ہیں، وہ اس کا جرم کیا ہے؟ سید زمرد عباس کو وہ کرسی پہ لٹکا رہا ہے، اس پہ تھپڑ مار رہا ہے، اس کو وہ جو اسپیشل پولیس کا ہوتا ہے لکتر جسے کہتے ہیں، وہ اس نے تشدد کیا ہے، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ میرا سوال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب،
ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب، RPO ملتان اور CPO ملتان صاحب سے۔ اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔